الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تو ہمارے معزز سامعین، علماء کرام، ویسے اردو میں بیان کرنے کا کوئی زیادہ عادت نہیں ہے، ویسے انگریزی میں ہمارے ہاں بیانات ہوتے ہیں، تو آج تو اردو میں بیان کریں گے، تو اس میں کچھ غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اس وقت اس کا نام تھا یثرب، مدینہ منورہ کا، اس لیے کہ مدینہ کا مطلب ہے شہر۔ مدینہ، اس کا یہ جو لفظ ہے مدینہ، اس کو ہم مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، ورنہ لاہور بھی ایک مدینہ ہے۔ عربی میں ہم کہیں گے مدینۃ لاہور، لاہور کا شہر یا شہر لاہور، تو یہ المدینہ یعنی شہر، وہ شہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے کہ مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ تکلیفیں مسلمانوں کے اوپر، چونکہ وہاں زیادہ قریش ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے اوپر قسم قسم کے عذاب اور سزا وغیرہ یہ سارا وہاں ان کو ہو رہا تھا۔ تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو وہاں بھیجا تھا، مثلا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ تو اس وقت یہ قبیلہ وہاں جو مدینہ یثرب میں جو مشہور قبائل تھے، مشہور قبیلے تھے، ایک تو اوس کا تھا اور ایک خزرج کا تھا، یہ دونوں عرب قبیلے تھے۔ ویسے پیچھے وہ دونوں ایک ہی قبیلے کے افراد تھے، اور ان کا مجموعی نام تھا بنو قیلہ۔ یہ سب قیلہ کے بیٹے، بنو قیلہ، لیکن پھر بعد میں وہ دو شاخ ہو گئی، اوس اور خزرج، اور ان کے اندر تقریباً 100 سال سے کچھ گڑبڑ چل رہی تھی۔ کسی نے کسی کو اس قبیلے میں کسی کو قتل کر دیا تھا، تو پھر انہوں نے بدلہ لینا شروع کر دیا، تو ادھر بدلہ لیا، پھر ادھر بدلہ لیا، اور پتہ نہیں 100 سال سے اس طرح کی ان میں قتل شروع ہو گیا تھا۔ ان کے دل بالکل ٹوٹ گئے تھے، اس میں تفریق پیدا ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں کئی سو سال سے اور بھی قبائل وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ یہود کے قبائل تھے۔ اس میں 3 بہت مشہور قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قینقاع۔ یہ کیوں آئے تھے؟ ان کا مذہب بھی الگ تھا، ان کی اصلیت بھی الگ تھی۔ یہ عراق میں جس وقت، بلکہ بیت المقدس میں جس وقت پہلی مرتبہ یہ بخت نصر عراق کا تھا، بادشاہ تھا، تو اس نے آ کر بیت المقدس کو تباہ کر دیا تھا، جو سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء کے شروع میں اس کا قصہ وہاں بیان کر دیا گیا ہے کہ اس وقت وہاں وہ بیت المقدس، چونکہ بنی اسرائیل نے کچھ وہ سرکشی وغیرہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو وہاں بھیجا، انگلش میں اس کو نیبوکدنیزار، تو انہوں نے پورا وہ ختم کر دیا۔ تو وہاں سے کافی بنو اسرائیل کو اس نے گرفتار کر کے لے گیا، کچھ جو وہاں سے نکل گئے، تو ان کی کتابوں میں ایک ایسی جگہ کا ذکر تھا جہاں پانی وغیرہ میسر تھا، تو یثرب ایک ایسی جگہ تھی جو اس صفت کے مطابق تھا ان کے پڑھنے کے اعتبار سے، تو وہ، اور اس میں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ مذکور تھا کہ ایسی جگہ میں یہ نبی آخر الزمان آئے گا۔ اس لیے انہوں نے پھر یثرب کو
اپنا مقام بنایا، تو وہ آ کر یہاں ٹھہر گئے اور بہت مالدار تھے وہ. تو یہ جو مدینہ منورہ جو تھا یعنی یثرب اس زمانے میں، تو اس وقت جو اس کا جنوب کا حصہ تھا، سدن، اس کا جو نیچے کا جو حصہ تھا، وہ اس میں ان کے قصور تھے، فورٹس، ان کے قصور تھے بڑے بڑے. تو مکہ مکرمہ سے جب آپ مدینہ منورہ آئے تو مکہ مکرمہ جنوب میں پڑتا ہے، تو آپ اس میں شمال میں آپ چلتے رہے تو پھر مدینہ منورہ آ جاتا ہے. تو جو نیچے کا حصہ ہے جو پہلے آتا ہے وہ یہود کا مکانات تھے وہاں. اسی وجہ سے آپ نے ہجرت کا قصہ سنا ہوگا کہ مسلمان آتے تھے ہر روز صبح کو انتظار کرنے کے لیے، ایسے کہ ان کو معلومات مل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت وہاں سے وہ روانہ ہو گئے، تو وہ انتظار کرتے رہے. تو ایک دن وہ دوپہر کو بہت گرمی تھی تو وہ چلے گئے تھے انتظار کرتے کرتے. اس کے بعد کوئی یہود اپنے چھت کے اوپر تھا، اپنے وہاں محل جو تھا اس کے چھت کے اوپر، تو اس نے دیکھا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، تشریف لا رہے. تو پھر انہوں نے آواز دیا تو پھر سب مسلمان آئے. پھر وہ طلع البدر علینا، وہ اس کا پورا وہ قصہ مشہور ہے. تو بہرحال تو پھر مسلمان درمیان اور بلکہ مسلمان اس وقت نہیں، اس وقت جو عرب حضرات تھے وہ سب درمیان میں اور اوپر کے حصہ میں وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اوس اور خزرج. ابھی ان میں سے ایک جو اوس یا خزرج تھے، ان میں سے ایک کے جو امیر تھے وہ مسلمان بن گئے. اور عجیب کہ قبیلے کا جو امیر ہے وہ مسلمان بن گیا تو پورا قبیلہ مسلمان بن گیا. یعنی یہ سوچ سے باہر ہے آج کل، اس لیے کہ آج کل تو والد صاحب کی جو سوچ ہوتی ہے اور بچوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی بہت مشکل سے اگر ایک ساتھ ہو تو غنیمت ہوتی ہے. ورنہ بچہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، بچے کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی سے جا کے کچھ اور ان کے خیالات ہو جاتے ہیں، کبھی بہتر ہوتے کبھی بدتر ہوتے، اور والدین کی کچھ اور سوچ ہوتی ہے. یہ ہمیشہ یہ کشمکش آج کل رہتی ہے. لیکن اس وقت وہ قبائلی نظام تھا تو اس میں جو ان کا امیر تھا جو وہ کہے تو وہ سب. مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان بن گیا تو تمام مسلمان بن گئے. اس لیے کہ مسلمان بننا، اپنے آباء و اجداد کا جو دین تھا جس کے اوپر وہ چل رہے تھے اس کو بالکلیہ چھوڑ دینا، اور ایک یہ جو شرک کرتے تھے اتنے سارے ان کے یہاں الہ تھے، یہ معبود تھے، ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، ایسے ہی کسی کی تقلید کرتے ہوئے، ایک بہت تعجب کی بات ہے. لیکن وہ اس وجہ سے کہ ہم شاید کم از کم میں تو اس طرح کی قبائلی نظام میں نہیں رہتا ہوں، اس لیے مجھے تو بہت تعجب ہے. شاید آج کل بھی ایسے کچھ قبائلی نظام ہو کہ بس امیر صاحب کچھ کہہ دے تو سب کچھ وہی کریں گے، سب لوگ وہی کریں گے. بہرحال وہ سب مسلمان بن گئے ماشاء اللہ. پھر مدینہ منورہ میں جو سب عرب قبائل تھے وہ تقریباً اس کے بعد پھر مسلمان وہ سب ہونے لگے. تو پھر انہوں نے مشورہ کیا اور پھر وہ بیعت العقبہ اس میں یہ مشورہ ہوا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، آپ کو پوری گارنٹی دیتے ہیں، پورا اعتماد کہ آپ کی حفاظت کی جائے گی. تو پھر مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہ ہمارا موضوع ہے آج کہ انہوں نے وہاں کیا کام کیے اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. اصل تو بات یہ ہے، یہ کوئی بس سیرت بتانے کی بات نہیں ہے. سیرت کے ساتھ ہم اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس میں سے کس چیز کو ہم اپنی زندگی میں بہتر کرنے کے لیے ہم اس سے کیا لے سکتے ہیں. تو پہلے تو چند باتیں تھی. پہلے سب کو جو مہاجرین آئے تھے وہ تقریباً خالی ہاتھ آئے تھے. ان کی جو ساری جاگیر تھی، سب ان کے جو مال تھے وہ سب چھوڑ کر ان کو آنا پڑا، اس لیے کہ وہ مکہ والے ان کو روکتے تھے. تو وہ بس خفیتاً وہ آ جاتے تھے، شاید اونٹ پر جو بھی یا گھوڑے پر جو بھی لا سکتے ہیں اس کو لاد کر وہ آ جاتے تھے. تو ابھی
ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، انگریز وغیرہ مسلمان ہوتے ہیں. ابھی مسلمان کسی کو بنانا تھوڑا آسان کام ہے، لیکن اس کے بعد مسلمان رکھنا اور اس کو پھر سپورٹ کرنا اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں کام جو کیا، اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے. ہندوستان کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب، انہوں نے بہت سارے ہندوؤں کو مسلمان بنایا ہے. تو جب وہ انگلینڈ آئے تھے تو ہم نے یہی سوال پوچھا کہ چلو ہم کافی لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اس سے کہ ان کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے، اس سے کہ ان کی پورے جو خاندان ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، پھر بہت تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے اس وقت فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مؤاخات کا عمل کیا تھا یہ بہت ہی زیادہ کارآمد ہوگا، اس لیے کہ بعض ایسی تنظیم ہوتی ہے کہ جو یہ نئے مسلم جو ابھی جو نئے مسلمان بنے ان کے اوپر وہ توجہ دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی پھر یہ بہت سارا بڑا کام ہو سکتا ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤاخات کا عمل کیا، مؤاخات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی چارگی فرما دی. تو مثلا اس میں کچھ صحابہ ایسے تھے جیسے جعفر ابن ابی طالب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھائی کا ان کے درمیان یہ نسبت شروع کر دی. پھر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کے جو چچا ہوتے تھے، ان کو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیا. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خارجہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پہلے مہاجر تھے دوسرے انصاری تھے. اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اتبان ابن مالک ان کے ساتھ، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو بہت مالدار تھے لیکن سب کچھ چھوڑ کر تشریف لائے تھے، ان کو انصار میں سے سب سے زیادہ جو مالدار صحابی تھے ان کا نام تھا سعد ابن الربیع، ان کے ساتھ جوڑ دیا. اور ماشاءاللہ انہوں نے اتنا زبردست پھر مؤاخات کا حق ادا کر دیا کہ مثلا یہ جو سعد ابن الربیع تھے، انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ جو میرا مال ہے، بہت سارا مال تھا، میں آپ کو آدھا دے دیتا ہوں. یعنی آج اگر کوئی آپ کے ساتھ آیا اور ان کہا کہ چلو میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دوں، 2 لاکھ 10 لاکھ، یہ تو آدھا مال، آنکھ بند کر کے آدھا مال. اور 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دوں، پھر جب حلال ہو جائے تو پھر آپ اس سے شادی کر لیں. یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس کو پوری طور پر ان کو بجا لانا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ بڑے زبردست بزنس مین تھے، بڑے زبردست تاجر، ہم ان کے ساتھ ہم سے سیکھ سکتے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت دے، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، بس مجھے دلنی علی السوق، مجھے بازار بتا دو، بازار کہاں ہے. تو پھر بازار تشریف لے گئے، بازار بتایا گیا، وہاں گئے. اور یہ واقعی ایک تجارت کرنے کا ایک نظام ہے جو میں نے استعمال کیا ہے، اس میں بہت برکت ہوتی ہے. آپ کو بینکوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، رائٹ، کہ بہت بڑا لون لے لے پھر بڑا کارخانہ پہلے سے شروع کر دے. انہوں نے ایک اونٹ خریدا ادھار پر، مثلا 100 درہم کا ایک اونٹ خریدا. اونٹ کے ساتھ وہ آتا ہے، وہ رسی آتی ہے گلے کے اندر، رسی نکال دی، اس کو ادھار لیا تھا اور اس کو فوراً بیچ دیا اسی قیمت پر. 100 کا لیا تھا، اسی کا بیچ دیا، 100 درہم ادا کر دی. ان کا نفع کتنا ہوا؟ رسی. ان دنوں میں رسی کی بھی قیمت ہوا کرتی تھی. آج کل یہ سارا جو پلاسٹک اور پیکیجنگ وغیرہ جو ہے وہ سب پھینکا جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. لیکن شاید آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں، بلکہ آج بھی بعض جگہوں پر جب وہ آئس کریم یا ایسا کچھ بیچتے تو وہ پتے پر بیچتے تھے، مفت میں جو پتے ہوتے ہیں. یہ پلاسٹک نہیں تھا نا اس وقت، جس نے پوری دنیا کو ستیہ ناش کر دیا ہے. وہ دریا میں بھی یہ پلاسٹک ہو رہا ہے، یہ جو مچھلی جو ہوتی ہے اس کو افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس وقت اس کی قیمتیں ہوتی تھی. اور بلکہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ گھی منگوایا بازار سے. تو جب گھی آیا وہ پتے میں تھا، تو انہوں نے گھی کو الگ کر دیا، پتا
کو واپس بھیجا کہ میں نے اس کے لیے پیسے نہیں دیے تھے، یہ آپ واپس، میں نے اس کے پیسے دیے تھے۔ یہ بہرحال سب کی یہ بات نہیں ہوتی، یہ ان کے اندر یہ ورع جو کہتے ہیں وہ تقوی، کہ میں نے اس کے پیسے دیے تھے۔ تو بہرحال تو رسی اور دن کے اخیر کے پورے دن ایسے ہی شاید کرتے رہے، جب واپس آئے گھر پہ کھانے کے وقت میں تو کچھ کھانے کا سامان بھی لے آئے کہ اس سے میری بھی امداد ہو جائے۔ اس طرح انہوں نے بزنس شروع کیا، اور ان کے جو سوانح نگار جو ہے، عربی میں ان کی ایک سوانح بہت اچھی لکھی ہوئی ہے، تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے بزنس کو کیسے بڑھایا۔ تو عربی میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے فَرَبَّاهُ بِالصَّدَقَةِ، یعنی انہوں نے اپنی بزنس کی تربیت کی صدقہ دیتے ہوئے، اور اس کا جو اگر عقلاً اس کو دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ تجارت کرتے ہیں تو اس میں ہر قسم کا مال آتا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ جو ہم سے خرید رہا ہے اس کا مال کیسا حلال ہے، کیسا فاسد ہے، خراب ہے، اس میں پتہ نہیں حرام بھی کمائی ہو سکتی، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمارے لیے تو حلال ہے، اگر بظاہر حلال ہے ہمارے لیے تو حلال ہے لینا۔ تو اس وجہ سے ہمارے یہاں زکوٰۃ ہوتی ہے 40واں حصہ، کہ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ وسخ اموال الناس، لوگوں کی مال کی یہ گندگی ہے، اس سے کہ جو گندگی ہو جاتی ہے تو کم از کم ایک 40واں حصہ 2.5% اس کو نکال دیا جائے تو اتنا تو ضروری ہوتا ہے۔ پھر اور جتنا اس میں صدقہ دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھائے گا۔ یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ یہ ایمان اگر کسی کا ہو تو وہی اس وعدے پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ ہمارے یہاں آج کل یہ ہو گیا ہے کہ بینک کہتی ہے کہ آپ اتنے پیسے ڈالو اس میں، یا آپ کو یہ سکوک اور یہ بانڈ ملے گا، آپ کے پیسے بالکل گارنٹیڈ ہے، آپ یہ 2 لاکھ کا بانڈ لے رہے 10 لاکھ کا، یہ بالکل گارنٹیڈ ہے، اور اس میں اتنا نفع بھی گارنٹیڈ ہے۔ وہ ہمیں بات لگتی ہے کہ ماشاءاللہ اس میں ہمارے پیسے بھی صحیح رہیں گے اور اس میں ہمیں نفع بھی ملے گا۔ یہ جو آج کل ماڈرن جو بات ہے اس میں ہمیں اعتماد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دو، یعنی مسجد کو دو، یتیموں کو دو، تو اس سے ہم کئی گنا آپ کو زیادہ دیں گے۔ لیکن جب تک کسی نے دیا نہیں تو اس کو وہ زیادتی کا تجربہ نہیں ہوگا۔ لیکن واقعی اگر کبھی دل پر وہ پتھر رکھ کر اگر آپ نے پیسے دے دیے فی سبیل اللہ، پھر جب اس کا جو مزہ ہے وہ چکھنے لگے پھر، لیکن یہی مشکل بات ہوتی ہے کہ پہلے دے۔ ایک 500 روپیہ 1000 روپیہ بہت آسان ہے، لیکن 10,000 1 لاکھ یہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے۔ بہرحال یہ عبد الرحمن بن عوف پھر اس کے بعد اتنے مالدار ہو گئے کہ یہ جو 10 مبشرہ ہیں، جو 10 جن کو خوشخبری دی گئی ہے جنت کی ایک ہی ساتھ، ورنہ بہت سارے صحابہ ایسے جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن ان کا جو امتیاز ہے وہ یہ کہ وہ سب ساتھ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یکے بعد دیگرے سب کو یہ بشارت دی تھی۔ ان 10 میں سے 4 ایسے ہیں جو بلینئر تھے۔ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بلینئر۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے بلینئر، وہ بلینئر تھے، ملینئر نہیں، بلینئر۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کون؟ 10 میں سے کون؟ عثمان رضی اللہ، وہ تو سب کو معلوم ہے، انہوں نے ایسا کام کیا تھا، ایسے پیسے دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ ابھی جو بھی کریں آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا ہے دین میں۔ تو پیسے دین کے لیے بہت اہم ہے، اس سے کہ اس سے کافی کام چلتے ہیں۔ تو ایک تو عثمان رضی اللہ عنہ، دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، تیسرے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔ ان کا طریقہ بھی عجیب تھا، جس سے انہوں نے پیسے بنائے تھے، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اور جو چوتھے تھے ان کا نام تھا طلحہ ابن عبید اللہ۔ یہ زبیر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے،
ہمیشہ طلحہ زبیر دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں، تو ان کا نام بلکہ بن گیا تھا طلحہ الفیاض۔ فیاض یعنی بہت زیادہ سخاوت والے ہیں۔ تو یہ چار بہت زیادہ مالدار تھے، ان میں کوئی غریب صحابہ نہیں تھا۔ غربت کوئی محبوب چیز نہیں ہے، لیکن مسکنت یعنی یہ کہ کم خود اپنے طور پر اجباراً نہیں، وہ رکھنا کہ ہم کم پہ قناعت کریں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لاکھوں بلکہ خربوں ہاتھوں سے گزرتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسا رکھتے تھے کہ مدینہ منورہ میں جو سب سے جو کمتر آدمی ہوتا، وہ بھی یہ سوچتا کہ ہمارا جو نبی ہے، ہمارا جو رسول ہے، وہ میرے جیسا ہی ہے۔ یعنی وہ ان کی اپنی اختیار، وہ ہر آدمی کی بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مؤاخات فرمایا، تو یہ تو ایک پہلا کام کیا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اوس خزرج، ان کے درمیان میں بہت زیادہ وہ پہلے سے خون ریزی وغیرہ یہ سب چل رہی تھی، ان کا دل بالکل وہ تفریق میں تھا۔ تو سب کو ایک چیز پر جمع کرنا تھا، اور اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں اور آپ کو سب کو ساتھ میں جمع کرنا ہے، تو ایک ایسا آپ کریں کہ کامن پروجیکٹ، کوئی ایسا کام کہ جس میں سب لگ کے کام کر سکے، سب لگ کے اس میں وہ دلچسپی رکھ کے وہ اس کو بجا لا سکے، اس سے جو ڈفرینسز اور فرق جو ہوتا ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ سب کا ایک کامن آبجیکٹو ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ مسجد بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی اس کی بنیاد ڈالی اور سب کو اس میں مشغول کر دیا۔ تو ابھی ان کے اندر یہ وقت ہی نہیں تھا یہ سوچنے کے لیے کہ یہ الگ آدمی ہے، یہ کوئی اور گروہ کا آدمی ہے، کوئی اور قبیلے کا آدمی ہے۔ سب نے اس میں، بعض لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ہم اس کو پکی بناتے ہیں، جیسے کہ وہ کچی ہی بنائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا وقت نہیں ہے، جتنی جلدی مسجد آپ بنا سکتے ہیں بناؤ۔ اور واقعی ہم نے انگلینڈ کے اندر اس کا تجربہ کیا۔ انگلینڈ اور امریکہ میں فرق یہ ہے کہ دونوں جگہ پر مسلمان گئے، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، لیکن انگلینڈ میں یہ ہوا کہ لوگ عامتاً آتے تھے گاؤں سے، شہر سے بھی، لیکن وہ آتے تھے تو پہلی مسجد اور پھر مدرسہ، اور اپنے علماء کو ساتھ میں لائے، امام صاحب، حافظ صاحب، یہ سب شروع کر دیا۔ امریکہ میں عامتاً لوگ وہ پڑھائی کے نسبت سے گئے تھے یونیورسٹی، تو اس میں 8 سال امریکہ میں بھی امام رہا۔ وہاں 50% ایسی مسجد ہوگی کم از کم جس میں امام کوئی نہیں ہے، مقرر امام نہیں ہے، کوئی بھی پڑھا لیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، اور ہر آدمی اپنا فتویٰ دیتا ہے، ہر آدمی مفتی ہوتا ہے۔ وہاں مختلف فتاوے چلتے ہیں، یعنی کوئی مفتی نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے خود کے فتوے دیتے ہیں جیب سے۔ تو بہت اس میں گڑبڑ ہوتی ہے وہاں۔ میں بھی ایسے علاقے میں امام بنا جہاں پہلے سے کوئی مسجد بہت زمانے سے تھی لیکن کوئی امام نہیں تھا، میں وہاں پہلا امام تھا 8 سال کے لیے۔ تو یہ مسجد بنائی، مسجد یہ ایک درمیانی جگہ تھی، وہاں سب آتے تھے، تو سب کو یہ کام میں لگایا، تو ماشاءاللہ اس سے کافی آپس کی جو لڑائیاں وغیرہ تھی وہ ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بھی۔ تو یہ تو مسلمانوں کے درمیان ابھی وہ مؤاخات پیدا کر دی، اور پھر یہ جو وہاں کے جو قبائل تھے ان کے درمیان بھی آپس میں وہ تفریق ختم کر دی۔ اور یہ تو لمبی داستان ہے، لیکن میں آپ کو مختصر بتاؤں۔ ابھی تیسرا کام یہ ہے کہ وہاں جو غیر مسلم جو یہود تھے ان کے ساتھ بھی کچھ معاہدہ کرنا تھا، اس لیے کہ یہود بہت مالدار تھے اس وقت، لیکن مسلمان زیادہ تھے، اور تو ان سے معاہدہ کیا کہ مدینے کے اوپر کوئی چڑھائی کرے گا تو ہم کو ایک ساتھ مل کر دفاع کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر کسی نے جاہلیت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جاہلیت میں نظام اور تھا، نظام یہ تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ کو اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، چاہے وہ قصوروار ہو یا وہ مظلوم ہو، آپ کو ان کی مدد کرنی ہے۔
اتنی وہ بھائی چارگی تھی کہ غلط میں بھی آپ کو ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس میں یہ لکھا گیا کہ اگر کسی نے اپنے طور پر کچھ شروع کیا کسی کے ساتھ جو غلط طور پر ہو تو اس کی مدد نہیں کی جائے گی، اس کو اپنے طور پر برتنا پڑے گا۔ لیکن اگر واقعی یعنی کسی نے ان کے اوپر حملہ کیا تو ہم سب کو ساتھ میں اس کا دفاع کرنا پڑے گا۔ ہاں، سب کو اپنے دین کی آزادی ہوگی، یہود کو اپنی دین کی آزادی، مسلمان کو اپنی دین کی آزادی، اور اس طرح ادھر لمبا چوڑا ایک وہ تقریباً وہ شمار ہوتا ہے the first constitution, state constitution in the world، یعنی دنیا میں تقریباً کافی محققین نے یہ کہا ہے کہ یہ سب سے پہلے اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن رائٹ جو تیار ہوا تھا وہ یہ تھا، اور اس میں بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، لمبا ہے، ابھی اس کو میں کھولنے کا اس میں تفصیل میں جانے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ ساری باتیں اس میں تھی۔ لیکن یہ یہود کا مزاج یہ تھا کہ غداری تھی تھوڑی، تو مثلاً جو خندق کی جو لڑائی ہوئی، بلکہ اس میں لڑائی تو زیادہ نہیں ہوئی، لیکن وہ پہلے بدر میں یہ جو قریش تھے ان کے 70 جو لیڈر تھے وہ قتل ہو گئے۔ یہ سب سے پہلی، اور مسلمان بہت تھوڑے سے تھے، وہ بہت زیادہ تھے، لیکن اس میں ان کی بہت زیادہ شکست ہوئی۔ اس کے بعد پھر احد، پھر ان کو بہت غصہ آیا تو انہوں نے اس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے، جیسے قرآن میں سورۃ الاحزاب ہے۔ احزاب جمع ہے حزب یعنی گروہ، تو یہ سب سے بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا کہ مختلف قبائل سے جو غیر مسلم تھے ان سب کو انہوں نے جمع کیا مدینے پر چڑھائی کے لیے، کہ یہ اگر ان کو ہم نے چھوڑ دیا تو یہ تو بعد میں بہت تکلیف ہمیں ہوگی، تو وہ سب آئے۔ تو اس وقت وہ خندق گاڑ دی گئی تھی شمالی حصے میں، اس لیے کہ جو جنوبی حصہ تھا وہاں تو یہود کے بڑے بڑے محلات تھے، تو اس کی تو ضرورت نہیں تھی وہاں، تو ان سب کو یہ ساتھ میں کام کرنا تھا، لیکن پھر اس میں غداری کی یہودی نے۔ تو بہرحال ایک کر کے دوسرے یہ سب جو یہود کے قبائل تھے ان کو وہاں سے پھر نکالا گیا یا جو بھی ہوا۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2-3 باتیں کی، ایک تو یہ کہ سب کو جمع کر دیا، جن کے پاس نہیں تھا ان کو جن کے پاس تھا ان کے ساتھ ملا کر بھائی چارگی کر دی، تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کو ایک کام پر جمع کر دیا تاکہ پھر وہ دوسری جو معمولی سی جو باتیں ہوتی جس کے اوپر لوگ الجھتے رہتے ہیں وہ ختم ہو گیا۔ مسجد کا جو پروجیکٹ تھا اس میں پھر ان کے بیانات وغیرہ وہ ساری بات تربیت وغیرہ، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب شوہر بیوی کے اندر کافی وہ کئی سالوں سے گڑبڑ چلتی ہے تو عامتاً اس لیے کہ وہ دونوں کو ایک ایسی نظر سے ابھی دیکھ رہے کہ وہ بھی مشکل ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اصلاح، جیسے کہ ان کے ایک نظریہ بن جاتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے یا میرا شوہر ایسا ہے، بہت کنجوس ہے، پیسے نہیں دیتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیتا ہے، یا جو بھی ہو، مارتا بہت ہے۔ تو اس میں یا تو کاؤنسلنگ میں جائے کسی کے پاس، یا پھر یہ ہم نے یہ مشورہ دیا، یہ ماشاءاللہ یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں گھر کے کام کے علاوہ کوئی اور پروجیکٹ کوئی اور کام میں وہ شروع کر دے، مثلا غریبوں کی مدد کرنا، دونوں آپس میں یا کسی اور کے ساتھ مل کر مثلا گھر میں کھانا بنائے اور غریبوں کو دیں، غریبوں کو بانٹے، تقسیم کریں۔ تو چونکہ وہ ایک نئی بات ہے تو اس میں ماشاءاللہ ان کو ایک دوسرے کی تھوڑی عزت بڑھے گی کہ ماشاءاللہ اس کے اندر یہ خوبی ہے، میں 10 سال سے 20 سال سے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان میں ایسی خوبی ہے، یا ایسا کوئی مجھے کھولا پروجیکٹ ان اردو منصوبہ، کوئی اور منصوبہ بنائے کسی کو مدد کرنے کے لیے یا کہیں والنٹیئر کرنے کے لیے، واٹس والنٹیئرنگ، ایسا کچھ کام کرنے کے لیے، تاکہ وہ دونوں اپنے جو خود کے جو معاملہ ہے جو خراب ہے بہت زیادہ اس کو بھول جائے اور کوئی اور چیز، تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح مختصر طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نبی اس وجہ سے پھر مدینۃ الرسول بن گیا، اور پھر
آگے اس میں جو ہونے والا تھا وہ ہو گیا، آدھے گھنٹے میں تو بس اتنی ہم بات بتا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حنان يا منان، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا معدن الجود والكرم، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى. اللهم رب زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.